ایک دوائی تو پکڑی جا چکی ہے، وہ میری تیار تھی، میری کتاب پہ سارے وہ نشان لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے یہاں سے غائب ہے ایپیکاک. ہاں بھائی نہیں واقعی پھر وہ کہیں مس ہو گیا ہے ان سے. میں جو نشان لگاتا ہوں جہاں جہاں اور ساتھ حاشیے پہ دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں وہ باقاعدہ ٹائپ کروا کے ایک الگ دستے کے اندر مجھے دے دیں. بشارت صاحب یا سلیم وغیرہ یہ کام کرواتے ہیں، وہ کہیں ان سے وہ مس ہو گیا نشان. ایپیکاک تو مل گئی ہے، اور بھی میں دیکھوں کہاں ہے لسٹ تمہاری. اطلاع چھوڑو، میں کچھ لینا کچھ کرواؤں گا. ٹھیک ہے. ہاں سمجھ گیا. ابھی تو وہی پہلا سلسلہ جاری رہے گا آنکھوں سے تعلق میں. سائیکلنگ میں بتا چکا ہوں، کاکولس اور کیڈمیم سلف بھی شروع کرنا ہے. جی کیڈمیم سلف کی تصویر پہلے تفصیل سے میں کھینچ چکا ہوں، اس کو پیش نظر رکھیں. پتہ نا کیا ہے بنیادی. مجھے کسی کو یاد ہے کیڈمیم سلف کا؟ جی وہ تو ہے ہی، اور بھی باتیں ہیں. بعض فالجی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں، مگر خاص طور پر معدے کا بریک ڈاؤن ہو کر بھوک قائم رہتی ہے. یہ اب لکھنے نہیں پہلے لکھا جا چکا ہے آپ کے پاس، لکھوا نہیں تھا. ہاں پھر یہ اس کی خاص پہچان ہے. اس کے مریض کو معدہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اسال کمزور کرنے والے، یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے کمزوری سے اگر وقت کے اوپر کیڈمیم سلف نہ دی جائے. اور اس کے علاوہ کسی اور دوا میں ایسی علامت ابھی تک نہیں ملی، اس لیے ہومیوپیتھ کے پاس ایک ہی ہے علاج. اور خاص بات یہ کہ بھوک قائم ہے، جبکہ اس قدر جب انتڑیوں کا برا حال ہو چکا ہو، معدہ جواب دے جائے، اس وقت بھوک نہیں رہا کرتی. مگر کیڈمیم سلف کا مریض بھوکا رہے گا مسلسل اور ہضم کچھ نہیں کر سکے گا. یہ علامت اگر کسی میں پائی جائے تو اس کو آپ کیڈمیم سلف ہر اس کی بیماری کے لیے دے سکتے ہیں، اور یہ ہے بہت گہری اور وسیع اثر دوا. لیکن الگ پہچان یاد رہنی چاہیے ہر دوا کی کوئی نہ کوئی. آنکھوں کے لیے کرونک کنجکٹیوائٹس، جس کو ہم آنکھیں دکھنا کہتے ہیں نا، سور آئز، ہر موسم کی تبدیلی میں جو گرمی سے سردی کی طرف مائل ہو، آنکھیں دکھنے آتی ہیں. اور یہ بھی اس کی پہچان ہے ان دواؤں سے الگ جو گرمیوں میں دکھنے آتی ہیں آنکھیں. اکثر ہمارے ملک میں یا مشرقی ایسے ممالک میں جو ان میں گرمی زیادہ پائی جاتی ہے، وہاں آنکھوں کی دکھن کا سورج کی تیزی سے اور گرمی سے تعلق ہوتا ہے. اور پھر ڈسٹ جو اڑتی ہے، خاک اڑتی ہے ان دنوں میں. مگر سردی سے تعلق انہی دواؤں کا ہے جو نزلاتی دوائیں ہیں، اور آنکھ کا نزلہ آنکھ کی بیماریوں میں منتج ہوتا ہے. کیڈمیم سلف ان میں سے ایک ہے. ہر سردی کی لہر میں جس کی آنکھیں دکھنے آ جائیں، اس کو آپ کیڈمیم سلف دے سکتے ہیں یا غور کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے کیڈمیم سلف کا مریض ہو. لیکن یہ ایکیوٹ دوا نہیں ہے، یہ ہے مستقل دوا. ایسا مریض جس کو بار بار یہ ہو، اس کو پھر کچھ عرصہ کیڈمیم پہ رکھنا پڑے گا. اور جو بیماریاں رفتہ رفتہ آتی ہیں اور قبضہ کر لیتی ہیں، ان کے ساتھ سیلز کے اندر جو خلیے ہیں انسانی جسم کے، ان میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. اس لیے وقتی طور پر
اگر فائدہ بھی ہو مریض کو تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. وہ دوا جو کانسٹیٹیوشنل بھی ہو، اور بعض ایسی ہیں جو کانسٹیٹیوشنل بھی ہیں اور وقتی بھی ہیں، مزاجی دوا بھی ہیں اور فوری فائدہ دینے والی بھی. کیڈمیم سلفر میں سے ایک ہے، تو اس کو پھر جاری رکھنا ہے، ورنہ پھر بعض دفعہ ایک دو دفعہ فائدہ دے اور مرض دوبارہ آ جائے تو عجیب بات ہے کہ وہ دوا پھر فائدہ دینا چھوڑ دیتی ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے. اس لیے ایک دفعہ فائدہ شروع ہو تو اس کو بیچ میں انٹریکٹ نہیں کرنا ہونے دینا، اس کو جاری رکھیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے اس وقت تک دوا، جب تک مزاج ٹھیک نہ ہو جائے اس وقت تک دوا جاری رکھے. اس میں اور کون کون سی بیماریاں آنکھوں کی ملتی ہیں؟ اوپیسٹیز اس میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اکثر آہستہ آہستہ بڑھنے والی امراض میں جو آنکھوں سے تعلق رکھتی ہیں اوپیسٹی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی دھندلاہٹ، نظر کا دھندلا جانا، اور اس کے درمیان کوئی جیسے کوئی اسکرین حائل ہوگی، پردہ سا حائل ہو رہا ہو. فالج اس کے اندر میں نے بتایا تھا پایا جاتا ہے نمایاں طور پر، اس لیے فالجی علامات بھی آنکھ کی اس کے اندر ملتی ہیں. خاص طور پر لیڈز کا فالج، وہ گر کے بند ہو جاتی ہے آنکھ، اور ایسے مریضوں کو بعض ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے انگلیوں کے درمیان آنکھ کھولنی پڑتی ہے. بعضوں کی ہاف ڈروپ ہوتے ہیں لیڈز، وہ آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ یوں کر کے دیکھتے ہیں. ان کو بھی یہی تکلیف تھی شاید ہمارے، ہاں آنکھ کے اندر بھی تھی، باہر بھی تھی، فالج بھی تھی. جن کی وہ سن رہے تھے کل محمود صاحب اپنا لیکچر، اپنے مطلب لیکچر سن رہے تھے، اسی وقت ان کا فون آ گیا. کہتے اصل میں مجھ سے بھی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں. جو دعائیں آپ بتاتے تھے میں ان کو پھر زیادہ کنسنٹریٹ کر کے استعمال کرنے کی کوشش کرتا تھا. مثلاً مدر ٹینچر کہا ہے اس کو ڈائلیوٹ کر کے پینا ہے یا آنکھ میں بالکل ہلکے قطرے ڈالنے ہیں. کہتے میں احتیاطاً اصل مدر ٹینچر تیز اس طرح آنکھ میں ڈالتا رہا ہوں، اس کے نتیجے میں السر بن گئے ہیں. اب یہ جو ہدایتیں دی جاتی ہیں ان کو بھی بڑے احتیاط سے ان کو عمل کرنا چاہیے ان پر. تو ان کو میں نے بتایا تھا دوا دوسری آنکھ کے السریشن کی ہے، وہ شروع کرا دو. اور بھی ہیں اس دوران میں، اس فہرست میں مل جائیں گی تمہیں، تو نکال کے تو پھر مجھ سے ڈسکس کر لینا، میں تمہیں بتا دوں گا ترتیب. ہاں اس میں عام طور پر ایک طرف کہ جسم کے ایک حصے پر حملہ کرنے کا رجحان کیڈمیم کی بیماریوں میں پایا جاتا ہے. اس لیے اس کے فالج مثلا ایک طرف ہوگا، اکثر بائیں طرف، اور چہرہ بھی ایک طرف سے مفلوج ہو جاتا ہے، آنکھ بھی ایک طرف کی مفلوج ہو جاتی ہے. اور جہاں تک آنکھوں کے سامنے رنگوں اور مختلف قسم کے اسپاٹس یعنی دھبے وغیرہ کے ناچنے کا تعلق ہے، اس میں ہر رنگ کے دھبے ملتے ہیں. بعضوں میں بتایا تھا نا سیاہ ملتے ہیں، بعضوں میں سبز کے علاوہ سرخ بھی ہیں، لیکن اس میں ہر قسم کا دھبا آنکھ کے سامنے ناچتا ہوا نظر آئے گا. یا لکیریں، دھبا بھی ضروری نہیں، ٹیڑھی تیچھی لکیریں بھی آنکھ کے سامنے رقص کرتی ہیں. ایک دوا کولچیکم ہے. کولچیکم چونکہ وجہ مفاصل کی دوا ہے اور رومیٹک یا بائی کی دردوں کی دوا کہہ سکتے ہیں، اس لیے اس کی آنکھوں کی تکلیفوں میں بھی یہی مزاج پایا جاتا ہے. جو رومیٹزم کی عادات ہیں وہ آنکھوں میں اس کے ملتی ہیں.
اور ایک دوا میں نے آپ کو زبان کے تعلق میں بتائی تھی جو رومیٹک دوا ہے اور زبان میں آپ کو اس کو پہچاننا چاہیے. کیا تھی وہ؟ ٹھیک ہے. اور کسی کو یاد ہے؟ بینزوئک ایسڈ. ڈاکٹر بشار صاحب کو ماشاء اللہ خوب یاد ہے. اس دوران بالکل نہیں دیکھ رہا، اس میں دیکھ رہا تھا ان کی آنکھیں، فوراً صحیح جواب دیے. لیکریمیشن ان دی اوپن ایئر، ہوا کے ساتھ تو آنکھوں میں اگر تیز ہوا چلے تو صحت مند آنکھوں میں بھی پانی بہنے کا رجحان ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ زیادہ ہی ہوا آنکھوں کو لگتی ہے کولچیکم میں، اور کھڑی ہوا میں بھی آنکھ کھولیں تو پانی بہنے لگ جاتا ہے. اس لیے بعض مریض کولچیکم کی آنکھ بند رکھتے ہیں کیونکہ ہوا جب بھی لگی آنکھیں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا جو پانی بہتا ہے وہ تیزابی ہے، وہ کاٹتا بھی ہے. سرخ لکیریں اس کے آنسوؤں کے قدموں کے نشان پہ سرخ لکیریں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. گریفائٹس تو فوٹوفوبیا کی وجہ سے بہت شہرت رکھتا ہے. جتنے بھی مریض ہیں جو ان کو روشنی سے نفرت یا زودہسی پائی جائے، ان میں گریفائٹس سے بڑھ کر کوئی زودہسی والا مریض دکھائی نہیں دے گا آپ کو. اس کے مزاج میں ایک گہری بات داخل ہے، اور اس میں بھی آنکھیں کھولنے پر، ہوا لگنے پر آنسو کا بہنا نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. گریفائٹس میں بھی آنسو کاٹنے والے ہوتے ہیں، اس لیے گریفائٹس اور کولچیکم کا فرق محض آنکھوں کی علامتوں پر نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ کولچیکم میں فوٹوفوبیا نمایاں نظر نہیں آتا، مگر گریفائٹس میں غیر معمولی طور پر زیادہ ہے. اور گریفائٹس میں آنکھوں کے چھپر کا ایگزیما بھی اکثر پایا جاتا ہے. سٹائز بھی ہیں، گھوانجیاں بھی، اور وہ ایسی ہوتی ہیں جو بار بار آتی رہتی ہیں. بعض دفعہ ٹیومرز کے اندر، لیڈز کے اندر ٹیومرز بھی پائے جاتے ہیں. تو گریفائٹس کو آپ ان عمومی علامتوں سے پہچان سکتے ہیں، اور پہچاننا چاہیے کیونکہ اس کا ایگزیمے کا اثر نمایاں ہوتا ہے. وہ آنکھ پر بھی جب آنکھ دکھنے آئے وہ غالب آ جاتا ہے، اور چپچپا مادہ نکلتا ہے جو چھیلتا بھی ہے اور ارد گرد اس کے ایگزیمے کو پھیلاتا رہتا ہے. وہ مستقل ایگزیما جو آنکھوں کے چھپر پہ بیٹھ رہے اور پھر وہاں سٹائز یعنی وہ گھوانجنیاں نکلنی شروع ہو جائیں اور بار بار نکلیں، اس میں گریفائٹ چوٹی کی دوا ہے. اس کو پہلے استعمال کریں، فائدہ نہ ہو تو پھر دوسری دوا کا سوچیں. اب گلونائن عام طور پر آنکھوں کی بیماریوں میں استعمال نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی وہ آنکھوں سے ایک تعلق ہے، اور اس کی جو خاص ظاہری علامت ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کے نیچے جو بلوش پیلر معلوم ہوتا ہے، یعنی عام نارمل رنگ کی بجائے ایسا زردی مائل رنگ جس میں نلاہٹ پائی جائے، وہ آنکھ کے نیچے ظاہر ہو جاتا ہے. فوٹوفوبیا اس میں بھی ہے، اور آپٹیکل ایلیوژنز ملتے ہیں اس میں. میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے بات کہ عام طور پر گلونائن میں آپٹیکل ایلیوژنز ملتے ہیں. گلونائن چونکہ دھوپ لگنے کی دوا ہے، اور لو لگ جائے تو اس سے جو بخار چڑھتا ہے، بخار ایسا تیز ہوتا ہے اور سر کو چڑھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں گلونائن کا مریض
نظارے دیکھتا ہے اس کو الگ کر کے بعض دفعہ ریپرٹریز گلونائن میں لکھ دیتی ہیں آپٹیکل ایلیجنس، حالانکہ گلونائن فی ذاتی ہی ایلیجنس نہیں دیتی. جب وہ بخار چڑھتا ہے تو دماغ میں جو بخار سے حدت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بعض ایسے نظارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جو حقیقت میں سامنے نہیں ہوتے. اور وقتی طور پر گلونائن میں اندھا پن بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے ہائی فیور کی ایک ایسی پہچان ہے جو اس کو بیلاڈونا سے اور ایکونائٹ سے دونوں سے ممتاز کرتی ہے، جو میں نے آپ کو بتائی تھی لیکن آپ بھول چکے ہیں. نہیں بیلاڈونا اور ایکونائٹ سے ممتاز کرتی ہے. تیز بخار کی ایک ایسی علامت جو گلونائن کو ان دونوں سے بالکل جدا کر دیتی ہے. وہ دونوں میں تینوں میں اور بڑھاتا ہے. میں آپ کو بتا دیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے، پھر آپ فرید کر رہے ہیں. اس کے چہرے پہ تیز بخار کے باوجود وہ سرخی نہیں ہوتی، پیل چہرہ، جو بالکل اجنبی بات ہے. اور بیلاڈونا اور ایکونائٹ سے امتیازی نشان اس کا یہ ہے. تیز بخار ہوگا ایکونائٹ اور بیلاڈونا میں ناممکن ہے کہ منہ تمتمایا نہ ہو، اور ایپس میں اس میں کیپسیکم میں بھی منہ تمتماتا ہے لیکن ٹھنڈا تمتماتا ہے. یہ اس طرح کے فرق ہیں باریک جو آپ کے ذہن میں خوب اچھی طرح نقش ہو جانے چاہیے تاکہ فوراً سمجھ آ جائیں. ورنہ اتنا لمبا چوڑا امتحان لینا کسی مریض کا سوال و جواب کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. بعض اہم نکات ہیں تفریق کے جو آپ کو ازبر ہو جانے چاہیے، ورنہ یہی مریض جو ہے دھوپ لگنے کا، اس میں کئی باتوں میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے. میں نے جو تفریق بتائی ہے فوراً 1 منٹ میں ہو جائے گی. اگر تمتماہٹ ہے اور ٹھنڈا جسم ہے اور پسینہ بھی ہے تو ٹھنڈے جسم کا پسینہ ہے، تو یہ تمتماہٹ لازماً کیپسیکم کا اشارہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ساری کیپیلری اس پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. اس کا خون کی لہر سی سارے جس بدن کے اوپر تک پھیلتی ہے. اس میں جو تمتماہٹ ہے بیلاڈونا کی وہ گہری سرخی مائل اور جوش والی ہے. ایکونائٹ میں بھی سرخی میں تیزی ہوتی ہے، رنگ اس کا کیپسیکم والا نہیں ہے بلکہ گہرا خون کا رنگ اور تیزی اور پھر گرمی. اور اس میں گلونائن میں بالکل پیل رنگ اور سر کو بہت تیز خون چڑھا ہوا ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے وہ اندر حملہ کرتا ہے، زیادہ جلد کی طرف نہیں آتا. گریشولا بھی آنکھ کی دوا ہے. یہ پڑھا دوں گا آپ کو. گریشولا پڑھ چکے ہیں. اس کی کیا خاص باتیں میں نے بتائی تھیں آپ کو؟ کئی بتائی تھیں. بالکل ٹھیک ہے. زندہ باد بھی تو کمال کر گئی ہیں، آپ سب کو بیٹ کر گئی ہیں ماشاء اللہ. قیوم صاحب کی ہیں بیگم جی ہیں بیٹی؟ ہاں وہ قیوم صاحب وہ ہمارے آپ کے میاں کا نام عبدالغنی ناصر. لفظ قیوم یاد رہا تھا. عبدالغنی ناصر کو جانتے ہیں اسی طرح. قیوم صاحب ان کے ابا تھے جو ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کے بھتیجے، حافظ صاحب کے بیٹے تھے قیوم صاحب. مجید صاحب کے یہ عبداللطیف خان صاحب کے بھائی محمد ظہور صاحب. کافی لمبا عرصہ کمپاؤنڈر رہے ہیں ہسپتال میں، نیو ہسپتال میں قیوم صاحب، اور بڑے حد عزیز تھے اپنے میٹھے مزاج کی وجہ سے. بہت خدمت کرتے تھے لوگوں کی، وقت کے علاوہ بھی گھروں پہ بھی جانا سب جگہ. وہ تو ربوہ کے جو پرانے باشندے ہیں ان سب کو نام یاد ہے اچھی طرح. اب ان کی بیٹی ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہی ہیں، اللہ کی فضل سے اچھی بن رہی ہیں.
سینڈ کی آپ بات کریں بالکل ٹھیک یاد رکھی ہے، مسٹ بھی ہوتی ہے اور گرین آبجیکٹس بھی بعض دفعہ آنکھ کے سامنے آتے ہیں. ایک اور علامت اس کی میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ میں بھی بھول گیا تھا، اب دیکھ کے مجھے یاد آ گئی ہے. وہی دلچسپ ہے کہ گریشولا میں چاہے آنکھ کی تکلیف بھی ہو، ناک پہ کھجلی ہوگی. پتہ نہیں اس کو ناک پہ کھجلی کا کیا شوق ہے. گریشولا میں ناک پہ کھجلی بڑی نمایاں چیز ہے اس کی. گائکم آپ کو پڑھا چکا ہوں، پڑھا چکا ہوں. سویلنگ آف دی آئیز، ڈائلیٹڈ پیپلس، اس سے نہیں پچھانا جائے گا. گائکم بنیادی طور پر وجہ المفاصل کی یا بائی کی دردوں کی دوا ہے، رومیٹزم کی، اور اس کے گردن کے پیچھے کمر کے اوپر کندھے کے دونوں طرف یہاں نمایاں تھکن اور درد جو بیٹھ جاتی ہے، اس میں گائکم ایک اچھی دوا ہے. اس کے علاوہ جوڑوں میں مختلف قسم کے دردوں کو بیٹھنا میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. یہ اس طرح پہچانی جائے گی. اگر ایسے مریض کو جو ویسے آپ کے خیال میں جو گائکم کا مریض ہے آنکھوں کی تکلیف ہو، تو اس میں ایک اور مددگار علامت پہچان کی ہے کہ اس کی آنکھوں کی تکلیف میں سوج ضرور ہوتی ہے، متورم ہو جاتی ہیں آنکھیں، اور بعض اوقات پیپلز ڈائلیٹ کر جاتے ہیں، یعنی آنکھوں کی پتلی جتنی ہے اس سے زیادہ پھیل جاتی ہے. میں کہ آواز کسی پروگرام کی آ رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنا اونچا بول رہے ہیں وہ لوگ. یہ چیک کریں، یہ کوئی رستے ہیں یہاں کے ایسے چھت میں سے ہو کے نیچے اتر رہی ہے. یہ بند کب کریں گے چھت؟ نہیں ساری عمر کیوں؟ لائٹوں کے لیے کھول دیا. لائٹوں کے آگے سوراخ رکھ کے چھت تو بند کی جا سکتی ہے. تمہاری ہدایتیں چل رہی ہیں اس پہ. پھر صاف لگ رہا ہے سوال ہی نہیں ہے بند کرنے کا. یہ بہت بےہودہ لگ رہی ہے. اس کی جو روشنیاں ہیں ان کے آگے باقاعدہ جس طرح ہر جگہ رکھے جاتے ہیں سوراخ رکھ لیں اور باقی بند کرائیں، ورنہ یہاں کا شور باہر جائے گا، باہر کا شور اندر آئے گا. اچھا جی، ہیپر سیلف. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بڑی اچھی طرح بار بار. ہیپر سیلف میں اتنی علامتیں ہیں انفیکشن کی ہر قسم کی، یہ معمولی انفیکشن سے لے کر کینسر تک اثر انداز ہوتی ہے اور جسم کے ہر حصے پر اس کا اثر ہے. اس لیے اس کی علامتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. عام طور پر ہیپر سیلف کے مریض میں جو امتیازی علامتیں ہیں، نہ کہ بیماری کی تفصیلات، ان سے ہیپر سیلف کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے پسینے میں سخت کھٹی بدبو، اور اکثر امراض میں پسینہ ضرور ہوتا ہے، اور اس کے اسہال اور دوسرے اخراجات میں بھی سخت کھٹی بدبو. ہیپر سیلف کی کھٹاس اس کے بچوں کے اس میں ٹوائلٹ میں بھی، اس کے فضلے میں بھی آ جاتی ہے، اور اتنا بدبودار ہے کہ مائیں بھی بھاگتی ہیں پھر اس سے. تیز کھٹی بدبو پائی جاتی ہے. یہ اس کی خاص علامت ہے. اور پسینہ آتا ہے بخار کے ساتھ اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اب اگر یہ کھٹاس، یہ بدبو کسی بھی بیماری میں پائی جائے جو انفیکشن سے والی ہو، تو اس میں آپ ہیپر سیلف دے دیں. اس کے علاوہ ہیپر سیلف دی جاتی ہے باقی دواؤں کے ناکام ہونے پر. یعنی جب بھی سلیشیا کا مریض دکھائی دے، آپ سلیشیا دیں اور وہ کچھ فائدہ دے اور پھر ناکام ہو جائے، یا فائدہ نہ دے اور ناکام ہو جائے، تو ہیپر سیلف. اگر مرکری کا کیس ہے اور مرکری فائدہ دیتا ہے کچھ اور پھر ناکام ہو جاتا ہے یا نہیں دیتا فائدہ، تو ہیپر سیلف دے دیں. تو ہیپر سیلف روز مرہ کی بکثرت استعمال ہونے والی دوا ہے. گلے کے بریک ڈاؤن میں، چھاتی کے میں، پرانی کھانسیوں میں
اور لنگس کی دوسری تکلیفوں میں، انتڑیوں میں، جسم کی پھوڑے پھنسیوں میں، اور اس کے پھوڑے پھنسیوں میں درد بہت پائی جاتی ہے. یہ ایک اور زائد علامت ہے ہائپر سیلف کی کہ سب پھوڑے بہت دردناک ہوتے ہیں. یہ ساری علامتیں آپ کے ذہن میں رہیں تو پھر آنکھ کی تکلیفوں میں بھی یہ کام آئے گی جب دوسری مددگار علامتیں ہوں، یا آنکھ کی تکلیفوں کی وہ دوا جو ذہن میں آتی ہے کام نہیں کرتی پھر بھی ہائپر سیلف دے دیں، اس کی جو بڑی ہوئی انفیکشن کو باہر کنٹرول میں کر لے گی. ہائیڈریسس بنیادی طور پر کس عضو پر اثر کرنے والی دوا ہے؟ جگر پر. ٹھیک ہے. ہائیڈریسس کی اور کیا علامت ہے جگر جب خراب ہو؟ کڑوا منہ اور لیس دار لعاب. اور یرقان کی علامتیں، یرقان کی علامتیں ہوں اور یہ منہ کی کڑواہٹ اور بدمزگی، اور پھر آنکھوں کی تکلیف ہو تو اس کو آنکھوں میں دیں، ورنہ خالی آنکھوں سے آپ نہیں پہچان سکتے کہ ہائیڈریسس کی ضرورت ہے کہ نہیں. کارنیا کا السریشن اس میں بھی پایا جاتا ہے. جی کیا ہائیڈریسس میدے کے السر میں بھی کام آ جاتی ہے اگر وہ علامتیں ہوں جو میں بتا رہا ہوں. السریشن اس میں پائی جاتی ہے ہائیڈریسس میں، لیکن کارنیا کے السر میں بات کر تو آنکھ بڑھا رہا ہوں نا آپ کو. کارنیا کے السر میں بھی یہی اصول ہے کہ اگر دوسری علامتیں جو اس کی بنیادی ہیں مریض میں ہوں تو آنکھ کا السر ہو یا انفلمیشن اس کو خوراک فل سے ہائیڈریسس ٹھیک کر لیتی ہے. ہائسنس کی کیا علامت ہے؟ کیا ہسٹیریا کا مریض ہوگا؟ ہسٹیریا کا نہیں ضروری نہیں ہے. عام طور پر ہسٹیریائی مریض ہائسنس میں دو طرح سے بنتے ہیں، یا تو ٹائیفائڈ ہو تو پھر ہائسنس میں ہسٹیریا اور ایلوژن وغیرہ کا رجحان بہت نمایاں پایا جاتا ہے، اور یا پھر اس کا جو جنسی اعضاء ہیں ان کے اندر حدت پیدا ہو جاتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ شدید قسم کی ایک جلن ہے جو جلن کے طور پر اتنی محسوس نہیں ہوتی جتنا وہ دماغ کو چڑھتی ہے اور ہسٹیریا پیدا کر دیتی ہے مریضوں میں. یہ اس کی خاص علامتیں ہیں ہائسنس کی، اور اس کا اثر جلد پر یہ پڑتا ہے کہ جلد پہ ہر جگہ کچھ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو چننے کو دل چاہتا ہے، وہ چٹکیاں بھرتا رہے گا ہمیشہ اپنی جلد کی، اور اگر ہوش نہ ہو تو کپڑے کی چٹکیاں بھی بھرتا رہتا ہے کیونکہ وہ عادت پڑ جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اندر، یہاں چٹکی بھری وہاں چٹکی بھری، یعنی خارش نہیں بلکہ چٹکی بھرنے سے اس کو سکون ملتا ہے. یہ اس کی ظاہری علامت ہے مریض کی. ایسا مریض اگر کسی گہری بیماری میں ملے یا عام بیماری میں یہ ہائسنس میں کام دے گی. ہسٹیریا میں بھی تب بھی مفید ہوگی اگر یہ علامتیں پائی جائیں. لیکن آنکھ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ اور طرح کا ہے. اس میں مسکولر ویکنس پیدا ہو جاتی ہے آنکھوں میں، یعنی آنکھوں کے گرد جو مسلوں کا نظام ہے جو آنکھ کو کنٹرول کرتا ہے اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہر قسم کی ڈسٹربنسز، بعض دفعہ اگیرکس کی طرح آنکھ دھڑکنے بھی لگ جائے گی، پھرے گی بھی. لیکن اگر وہ آنکھوں کے گرد کے مسلس کی کمزوری سے تعلق رکھتے ہو یہ بیماری یا کوئی بھی بیماری تو اس میں ہائسنس کام آ سکتی ہے. ریٹنا میں عام طور پر کنجسشن دکھائی دے گی، اور پیوپلز لائٹ کو، یعنی یہ ہائیڈروفوبک دوا نہیں، میں ہائیڈروفوبک کہہ رہا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو،
फोटोफोबिक नहीं है, बल्कि उलट है, इनसेंसिटिव हो जाती है लाइट को। प्यूपिल डायलेट भी हों तो आप उसमें टार्च डालेंगे तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाएंगे। तो हायर सिनस में आंख की के प्यूपिल्स की बेहिसी और रोशनी के बावजूद जो उसको हरकत करनी चाहिए वो नहीं करते। इसका दरअसल उसी बात से ताल्लुक है जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, इसका मस्कुलर सिस्टम कमजोर हो जाता है और वो रद्द-ए-अमल जितने भी आंख दिखाती है मसल्स के जरिए दिखाती है, उनमें ताकत ही नहीं होती, इसलिए वो बेहिस्से हो जाते हैं। आयोडीन के मतलब क्या बताया आपको मैंने? आयोडीन तो आप बड़ी तफसील से वाज़ेह पहचान बता चुका हूँ, अब ना बताइए तो फिर देखना। हाँ, पीला बहुत दुबला, क्या? जो भी मरीज है वो बहुत एक्टिव होगा हाँ, और दुबला होगा और खाएगा बहुत। अच्छा, बस हाँ, असल बुनियादी चीज गुठलियों की है। आयोडीन में गुठलियां बढ़ती हैं, वजन कम होता है और हर जगह गुठली सारा खून चूस जाती है और पेट के ऊपर भी गांठें, गुठली से ज्यादा गांठें कहना चाहिए। आयोडीन में गांठें पड़ती हैं और आयोडीन में ये जो है ग्लैंड थायराइड वो जरूर मुतासर होता है। थायराइड की बीमारियों में उससे पैदा होने वाले असरात में आयोडीन मुफीद है। गले में यहाँ दोनों तरफ गुठलियाँ, और इस गुठलियों की हालत में आंखों की खराबी हो तो उसमें भी ये काम आएगी। समझे? भूख बसाव का हाथ ऐसे बच्चे को ज्यादा लगती है और दौड़ता फिरता बहुत है लेकिन जिस्म को खुरकता नहीं। ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी इसमें पाए जाते हैं आयोडीन में, लेकिन तेज रंगों में, शार्प तेज रंगों में जो इल्यूजन्स हों, ये आयोडीन का खासा है। और आंखों के इर्द इसमें भी फुलावट का रुझान है, मुतवरम हो जाती हैं इर्द गिर्द से। काली फौस की इलामत है, क्या याद है आपको? नुमाया आंख में सबसे ज्यादा अहम किरदार काली फास का क्या है? ऑप्टिक नर्व के फालिज को संभालने में ये चोटी की दवा है। अगर ऑप्टिक नर्व जो क्या कहते हैं उसके नर्व का आज तक तर्जुमा सही नहीं आया, रेशा, हाँ, असाबी रेशा, हाँ, असाबी रेशा जो पीछे चलता है कॉर्ड रस्सी जैसी, उसके अंदर कमजोरियां हों तो फिर जो एक दफा हिस्सा उसका मर जाए फिर वो जिंदा नहीं हुआ करता। इसलिए असाबी रेशे की कमजोरियों की वजह से जो फालिज होते हैं उनमें आपको फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए और काली फास उसमें बहुत अहम दवा है। इसमें भी आंखों के ज़ाहिर पर भी फालिज का असर होता है और ड्रूप कर जाते हैं लिड्स। काली फास सिर्फ असाब की दवा नहीं बल्कि इन्फेक्शंस की भी दवा है। कई किस्म की पेचिश में भी बहुत गहरा असर रखती है और बहुत जल्दी असर दिखाती है। और भी जिस खून के अंदर कई जहाँ जहाँ भी ताफुनात पैदा होते हैं उनमें काली फास का अपना एक रोल है, और अगर काली फास की इलामतें हों तो फिर बाकी दवाएं काम नहीं करती। जब तक काली फास नहीं देंगे उस वक्त तक वो इन्फेक्शन में दूसरी दवाएं काम नहीं करेंगी। वजह यह है कि काली फास का असाब से जो ताल्लुक है, ये दो शर्तें इकट्ठी होनी चाहिए। अगर असाबी कमजोरी भी हो और इन्फेक्शन हो, किसी किस्म की पेचिश है या कोई और इन्फेक्शन, तो उसमें फिर काली फास काम करती है, दोनों तरफ इकट्ठा संभालती है। आंखों में भी यही बात पाई जाती है। कंजक्टाइवा भी होता है, इन्फ्लेमेशन है बड़ी नुमाया, और साथ ऑप्टिक नर्व की कमजोरी।
اب یہ دو اکٹھی چیزیں ہوں گی تو کالی فاس کے دوا کے سوا اور کوئی دوا نہیں ہے جو پہلے ذہن میں آنی چاہیے. یہ ناکام ہو تو پھر الگ الگ دوائیں استعمال کرنی پڑیں گی، اعصاب کے لیے الگ اور انفیکشن کے لیے الگ، لیکن یہ دونوں میں مشترک ہے. کالی سلف کے متعلق میں آپ کو کیا کیا بتا چکا ہوں. کالی سلف کے متعلق ایک اہم بات جو آپ کو بار بار بتائیے، ہر دفعہ بھول جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پلسٹیلا کی طرح ہے یہ، اور اس میں ہر بیماری پائی جاتی ہے. ہاں یہ ہے، یہ کام کی بات ہے. میں کہ اس پہ دماغ سوزی کریں گا. کالی سلف میں ہر چیز پائی جاتی ہے. اس میں پرانے مرغی کے مریض بھی شفا پا جاتے ہیں اللہ کے فضل سے اگر یہ علامت موجود ہو. پلسٹیلا کی بہت سی بیماریاں اس میں پائی جاتی ہیں، مگر گرمی کی حد تک پلسٹیلا ہے. باقی باتوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو پنڈوراز باکس، کیا اس کے اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ پنڈورا نہیں، اتنی شاندار دوا نہیں ہے. نہیں، بھانمتی کا کنبا. ہاں سمجھے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، وہ اس پہ صادق آتا ہے. اس لیے اب بے شک اس کا نام کالی بھالمتی رکھ لیں. کالی بائکرم آپ کو میں پڑھا چکا ہوں خود اپنے حوالے سے بھی، کہ میں نے بھی غلط استعمال کیا تھا ایک دفعہ راکھ میں ملا کے، تو فوج میں استعمال کی تھی، بچوں کی فوج میں مخالفین کے لیے چھڑکنے کے لیے، لیکن اس دن ہوا ہماری طرف تھی. کافی خراب ہوئے لوگ بچے. یہ آپ کو یاد ہی ہے ساری کہ نہیں؟ کالیز میں ایک بات اور یاد رکھیں، وہ کالی فاس ہو، کالی سلف ہو، یا کالی بائکرم یا کالی کاب، ہمیشہ بیماریوں کے چھوٹے دائرے ضرور دکھائی دیں گے آپ کو جہاں نشاندہی ہو سکتی ہو. یہ کالی سلف میں بھی پائی جاتی ہے بات کہ بیماری اگر لنگ میں بھی ہے تو بعض حصوں میں سکڑی ہوئی اور ایسی کہ آپ ہاتھ رکھ سکیں کہ یہاں یہ تکلیف ہے. جوڑوں کی دردیں بھی ہوں تو بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے گھٹنے کے ایک حصے پر مریض ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کہ یہاں تکلیف ہے، ورنہ عام طور پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے گھٹنوں میں. اور روماٹزم وغیرہ میں بھی کسی معین حصے میں، کمر میں بھی خاص مرکزی حصے پہ جمتی ہے. اور دوسرا گرمی پائی جاتی ہے اس کی دردوں میں. کالی فاس میں پیچش میں بھی میں نے دیکھا کالی فاس میں اندر آگ سی لگی ہوتی ہے، اور کالی کار بھی کام آتی ہے، مگر کالی فاس جب دوسری علامتیں ہوں اس کی ملتی ہوئی تو بہت مفید ہے پیچش میں، خاص طور پر گرمیوں میں، خشک گرمیوں میں. ایکونائٹ جہاں کام آتی ہے، اگر وہ نہ کام کرے تو کالی فاس بھی بہت مفید ہے. مگر کالی بائکرم کی باتیں اب ہم کر رہے ہیں. کالی بائکرم میں فوٹو فوبیا بہت ہے، اور شعلے سے لرزتے ہیں آنکھوں کے سامنے، لیز گرینولیٹ کرتے ہیں، السر بہت گہرے، اور السر پلسیٹ کرتے ہیں. ان میں آنکھوں کے جو السر ہیں ان میں دھڑکن پائی جاتی ہے، خون کے ساتھ نبض کی طرح وہ چلتے ہیں. پولیپس بھی کنجکٹیوا پہ جو پولیپس ہو جاتے ہیں، بعض تھیلیاں سی جو ابھر آتی ہیں، ان میں بھی یہ مفید ہے. ایک اور دوا ہے کالمیا لیٹیفولیا. کالمیا کا مزاج آپ کو معلوم ہے عمومی؟ پڑھائی ہوئی ہے، بول جائیں آپ دل کی دوا. ہاں دیکھا، بتایا ہوا ہے. کالمیا کی علامتیں دل کی دائیں طرف ہوتی ہیں، جبکہ باقی سب دواؤں میں بائیں طرف علامتیں ہوتی ہیں. کالمیا کا دایاں بائیں کندھا بھی
پکڑا جاتا ہے بہت، اور اچھا بڑا بتا چکا ہوں، آپ لوگ پھر مکر جاتے ہیں صاف. ہاں اس کو کس طرح پتا لگ گیا ہماری عارفہ کو، اگر اس کو نہیں پڑھایا نہیں تھا تو؟ عارفہ یاد ہے نا تمہیں؟ ہاں کیا یہ دوائی پڑھائی ہوئی ہے؟ ہاں ذکر ہی اس طرح کا ہے. کیا دوائی تو نہیں پڑھائی علیحدہ؟ آپ نے ذکر بھی شروع کیا کیا تھا. تھا، ذکر کیا بہت ساتھ شروع آپ نے کیا ذکر تھا. کیا تھا، لیکن ہاں، پوری دوا نہیں پڑھائی پڑھائی. کی. اچھا اچھا. کالمیہ کی اور کیا بات بتائی ہوئی آپ کو؟ جی دل والی. اس میں نیورلجیا ہے آنکھ کا، جو زیادہ تر کالمیہ کے نیچے آتا ہے. چہرے کا بھی، آنکھ کا بھی، اور جو انفیکشن والا حصہ ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. تو آنکھ میں نیورلجیا ہو جو اس طرف چہرے پر بھی اثر انداز ہو، اس میں آپ کالمیہ کو یاد رکھیں. لینین ٹیک بھی ایک دوا ہے. میں کہا کالمیہ نکالنا، ایک دو علامتیں دیکھ کے بھی بتا دیں ان کو. لینین ٹیگ پتہ ہے کس چیز کی دوا ہے؟ دل کی بیماری. دل کے لیے خصوصیت سے عورتوں میں جو زود حس ہوں اور اس کا پس منظر جذباتی صدمہ وغیرہ کوئی ہو، لینین ٹیگ اس میں بہت اہم ہے. یہ بہت باریک ہے، میں پڑھا جا رہا ہے اسے. یہی باتیں جو میں بتا چکا ہوں کہ اکثر اس کا تعلق دل کے اثرات ہیں. یہ تھوڑا صاف ہے جی اس میں. اچھا جی. نیورلجیا سے بھی تعلق ہے، دل کی تکلیفوں سے جدائی تر محسوس ہوں، نیفرائٹس بھی پایا جاتا ہے اس میں گردے کا. اور ہاں ایک بات اس کی یہ ہے کہ دل بعض دفعہ فلٹر کرتا ہے اور بعض دفعہ پلس سلو ہوتی ہے. ان دو انتہاؤں کے درمیان یہ پایا جاتا ہے. کالمیہ والا مریض جس کو دل کی تکلیف ہو اور وہ فلٹر کر رہا ہوتا ہے، جیسے نبض نہ دھڑک رہی ہو بلکہ وہ یوں کر کے زلزلہ سا آ گیا ہے دل پر. اور نارمل اگر پلس ہوگی تو ہمیشہ سلو کی طرف، آہستگی کی طرف مائل ہوگی. باقی کوئی خاص چیز نہیں، وہی ہے بس زیادہ تر. لینین ٹیگ اس کے ماتھے پر دردیں بڑی نمایاں ہوتی ہیں. نظر پر گہرا اثر ہے جو نظر کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے، اور کئی قسم کی ڈسٹربنسز اس میں کئی قسم کی تبدیلیاں پیدا کرتا رہتا ہے. مثلا کمرہ زیادہ اندھیرا لگنے لگ جاتا ہے، اور کئی قسم کی چیزیں جو آنکھوں کے سامنے خرناکتی ہیں اور دواؤں میں بھی اس میں فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو کچھ دیر محنت کر کے پھر فوکس کرنا پڑے گا. جو جلدی فوکس آتا ہے وہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس میں عموماً جو چہروں کی پہچان ہے اس میں کوئی تھوڑی تھوڑی دقت ہوتی ہے. ایک آدمی سے انسان بات کر رہا ہے، دوسرے پر نظر ڈالی، اگر وہ دور بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ کون ہے. تو فوکسنگ کی تبدیلی تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اگر نمایاں طور پر پائی جائے تو یہ لینین ٹیگ کی علامت ہے. سمجھے؟ اور آنکھ میں زیادہ تر کنجکٹیوائٹس میں بھی کام آتا ہے، مگر اس میں
اوپر کی جو ابھار ہے وہاں درد ہونی ضروری ہے. یورین ٹریک میں وہ ضرور پائی جاتی ہے کیونکہ اعصابی دوا ہے. معلوم ہوتا ہے اس کے اثر سے وہاں کی جو نروز ہیں وہ ان میں دکھن پیدا ہو جاتی ہے. دل کی کمزوری ہے اور یورین ٹریک میں عموماً ایسی عورتوں کے دل کی کمزوری ہے جن کو جذباتی صدمے زیادہ پہنچے ہوئے ہوں. اس میں لیلین ٹرک میں اس کے ساتھ بھی غالباً مشابہت ہے بعض باتوں میں. نیٹرمیور سے دیکھیں کوئی ایکویشن اس کی بیان کی گئی ہے. اچھا یہ آپ کی کتاب ہے, یہ لے لیں. نہیں اب کہتے زیادہ صاف ہے. یہ زیادہ صاف تو ہے دیکھنے میں لیکن اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے روشنی کی, وہ جو ہے اس کا ڈل کاغذ ہے اس میں ریفلیکشن ہی ہوا, اس لیے میں نے یہ نہیں لی تھی. سمجھ گئے. ہاں لائکوپوڈیم بتائیں آپ کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ادراتا. اور آپ کو نظر نہیں آتا اور لائکوپوڈیم کے استعمال کے بعد بھی نظر نہیں آتا. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ہاں چائنا بہتر ہے. لائکوپوڈیم میں غالباً سب بیماریاں پائی جاتی ہیں آنکھ کی. کٹارل افیکشنز ہر قسم کی, کوپیس ڈسچارج یعنی آنکھوں سے پانی کا بہت اخراج, سرخ آنکھیں اور گرینیولر لیڈز, ککرے جس کو کہتے ہیں نا, ککروں کو گرینیولر لیڈز ہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور گرینیولر لیڈز بن جاتے ہیں ککروں کے نتیجے, کٹوما کے نتیجے میں. اور اس کی خاص بات اس میں وہ بھی السرز بھی ہیں. میرے نزدیک تو لائکوپوڈیم کی صرف ایک الگ پہچان ہے جو آنکھوں میں کام آئے گی, ورنہ اس میں کنفیوژن ہے کہ اس کی آنکھ پر بھی دائیں طرف سے حملہ ہوتا ہے اور جیسے گلوں میں بھی دائیں طرف سے حملہ ہوتا ہے. اور مریض میں میٹھا کھانے کی خواہش عام روزمرہ کے انسانوں کی عام انسانوں کے مقابلے پر زیادہ ہوتی ہے. تو لائکوپوڈیم بائیں طرف دائیں آنکھ پہ حملہ کرے گا, پھر بائیں آنکھ کی طرف منتقل ہوگا. اگر یہ علامت ہو تو پھر باقی سب علامتیں اس کے تابع ہیں اور ہر قسم کی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نظر کا جہاں تک تعلق ہے, لائکوپوڈیم کے مریض کو بعض مریضوں کو رات کو نظر نہیں آتا, دن کی روشنی میں اچھا بھلا دیکھتے ہیں, رات کی عام روشنی میں بھی پورا نظر نہیں آتا جو آرٹیفیشل لائٹ ہے. لیکسس کی کیا علامت ہے؟ ایک تو اس کے برعکس یہ بائیں طرف سے شروع کرتا ہے مرض کا آغاز اور پھر دائیں طرف پہنچا دیتا ہے. سونے کے بعد آنکھیں بڑی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے آنکھوں میں ہمیشہ. سونے کے بعد تو ایسی صبح بچوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے, جب اٹھتے ہیں تو آنکھیں کھولنا, پیپیں صاف کرنا, کافی مصیبتیں پڑی ہوتی ہیں بیچاروں کو. دردناک نظارہ ہوتا ہے بچوں کا. انہوں کر کے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دکھائے, کھولے آنکھیں ہماری. تو اس کو بھی تھا نا عدنان کو, فوراً ٹھیک ہوا تھا ماشاء اللہ. کیا آج زیادہ ہوگی تکلیف تو سکول بھی نہیں گیا. وہ دل تو صاف ہو رہی تھی جو میں پہلے دوائی دی تھی. کل رات پھر ہوئی ہے. جی رات پھر ہو گئی ہے. جی کل تو نہیں تھی ان کو. نہیں کل کام تھی, ہلکی سی صبح روز ہوتی ہے, ہلکی ہوتی ہے, ہلکی ہوئی تھی لیکن اس دن تو فوراً صاف ہو گیا تھا بالکل. کیا دیا تھا؟ بائیں طرف تھی. جی بائیں طرف کی تھی. نہیں دونوں آنکھوں میں تھی, لیکن آپ نے کہا تھا وہ 200 میں دے دو. لیکسس جی اور آنے کا بھی ساتھ. آنے کا بھی ہاں؟ جی. اب پھر دوبارہ دے دو. اب دوبارہ دوں گی لیکن وہ دوبارہ وہی تو اس کو. اور کیا اچھا بیماری ہو گئی, دوبارہ دے دو. سوچنے بڑا وقت لگا دیتی ہے. اس کی یہ جو پہچان ہے کہ اس کو ضرور
صبح کے وقت تکلیف ہوتی ہے. آنکھیں ویسے چپچپی ہوتی ہے نا, رات کو ٹھیک ٹھاک ہو, صبح آنکھ خراب ہوئی ہوتی ہے. اس لیے میں نے اس کو لیکسس دی تھی, اور وہ بائیں آنکھ اس کی نماز طرف زیادہ خراب تھی. رات کو یہاں بیٹھے ہوئے میں دیکھا تھا سیڑھیوں میں دونوں آتے تھے, دونوں رات کو بھی تھی اور دونوں ہو سکتا ہے ڈفرینٹ. ایک دفعہ شروع ہو کے دونوں آنکھوں میں جایا کرتی ہے میرے, وہ لائٹ بولے نہیں کہ ایک ہی طرف ہے, بعض دفعہ شروع ہوتے ہیں کہ دوسری آنکھ سے چل جاتی ہے, برابر ہو جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ بائیں سے اور رات کو صبح شروع ہوتی ہے. لائکوپوڈیم میں جو حملے کا آغاز ہے وہ اکثر رات شام کو 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک, یہ 2 گھنٹے ہیں, یا 8 بجے سے لے کر آپ سمجھیں 10 بجے تک, یہ 2 گھنٹے ہیں جس میں لائکوپوڈیم کا حملہ عموماً شروع ہوتا ہے. اور صبح کے وقت لیکسس کا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے رات بھر, لیکن صبح کو ایکومولیٹ کر جمع کر ہو جاتا ہے اکٹھا. میں نے کہا اس کو فوراً 2 آنے کا لیکسس دوبارہ پھر مجھے بتانا. کی طرح کے لگ رہے ہیں, اب زیادہ انتظار نہ کرو, سمجھ لیجیے. اچھا, اس کی ایک علامت بڑی عجیب ہے لیکسس کی, جو دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی. ہاں, دلچسپ عجیب تو ایک ہی چیزیں ہیں, وہ ناقابل فہم ہے کیوں ایسا ہوتا ہے. وہ آپ کو بتائی ہوئی ہے میں نے پہلے. مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ, گلا دباؤ تو آنکھ میں درد ہوتی ہے. گلے پہ کہیں آپ انگلی رکھ دیں تو آنکھ کی درد بڑک اٹھے گی. یہ خاص علامت لیکسس کی ہے جو اور دواؤں میں نہیں ملتی. لاک ویکسینم ڈیفلوریٹم ڈیم before the headaches can only see light not objects. یہ عجیب بیماری ہے جو آنکھ کی, جو اس کو سب دوسری دواؤں سے ممتاز کر دیتی ہے. دودھ جس میں سے فیٹ نکال لی گئی ہو, چربی کے مادے نکال دیے گئے ہوں, اس دودھ سے جو دوا بناتے ہیں اس کا نام ہے لاک ویکسینم ڈیفلوریٹم. گائے کا دودھ جس میں سے فیٹس نکال لی گئی ہیں. اس میں یہ عجیب بات پائی جاتی ہے کہ روشنی تو دکھائی دیتی ہے آنکھ میں, لیکن جو جن چہرے یا کوئی بھی آرٹیکلز چیزیں وہ دکھائی نہیں دیتی جب اس کا حملہ زیادہ ہو. تو یہ پتا ہے, مریض کہتا ہے کہ روشنی ہے لیکن کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ میں نے مریض دیکھا بھی ہوا ہے ایسا, 1 کے 2 دیکھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ روشنی ہے مگر آنکھ میں دکھائی نہیں دیتا. یہ ٹپیکل اس کا کیس ہے لیک ویکسین ڈیفلوریٹم کا. اور فوٹوفوبیا بھی ہے اس میں, اور آنکھوں میں لگتا ہے کنکر بھرے ہوئے ہیں. میلیفولیم خون کے اخراج کی دوا ہے, اور میلیفولیم کا آنکھوں سے یہ تعلق ہے کہ جو میلیفولیم کا مریض بچہ ہوگا جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو کر سر درد شروع ہو جاتی ہے, اور پڑھائی میں یہ چیز معنی ہے. ایسے مریض کو میلیفولیم دیں تو اس کو جلد فائدہ پہنچتا ہے. آنکھیں بلڈ شاٹ ہوتی ہیں, اس کی تیز سرخ خون لگتا ہے اچھل پڑے گا آنکھوں میں سے, اور وہ باقی حصوں میں نہیں ہوتا. اس لیے اس کو بیلاڈونا سے یا ایکونائٹ وغیرہ سے کنفیوز کرنے کی یا ان کو آپس میں خلط ملت کی ضرورت نہیں, صرف آنکھوں میں ہوگا یہ. اور ایک خوراک دیں تو 1-2 گھنٹے کے اندر سارا خون بیٹھ کے آنکھ صاف ستھری سفید نکلاتی ہے. اگر میلیفولیم کا کیس ہو تو بہت تیز کام کرنے والی دوا ہے. سر درد کو بھی فوری فائدہ پہنچاتی ہے اور آنکھ کی سرخی کو بھی. میڈورائنم
میڈورائنم میں بھی ہر قسم کی آنکھ کی بیماریاں ہیں، مگر اس کی جو خاص علامت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے گردے ناکام ہو جائیں تو آنکھ کے نیچے بیگز بن جاتے ہیں پھل پھلے، اسی طرح میڈورائنم کی آنکھ کی تکلیفوں میں یہ بیگ ہی ہونا ضروری ہے۔ اگر میڈورائنم کی ضرورت ہے تو اس میں ہر قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں میڈورائنم میں، یعنی کوئی خاص مخصوص ایسی بیماری نہیں جس کا ذکر کرنا ضروری ہو، لیکن آنکھ کے نیچے پھلپھلاہٹ یہ ضرور ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں ایپس کا بھی آپ کو خیال آ سکتا ہے، مگر ایپس کی جو شارپ تیز چبھنے والی دردیں، ڈنگ مارنے والی دردیں، اور ایپس کا گرمی سے تکلیف بڑھنا، یہ اس میں نہیں ہوتا میڈورائنم میں، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے پہچان۔ مرکری میں تو آنکھ کی ہر چیز پائی جاتی ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا آپ نام لیں اور آنکھوں کے مریضوں میں وہ نہ پائی جائے۔ اس لیے بیماریوں کے لحاظ سے تو اس کو بیکار ہے اس کی لسٹ یاد کرنا، امتیازی فرق اس کے ضروری ہیں۔ امتیازی فرق کیا کیا ہیں جو مرکری کو یاد دلائیں گے آنکھوں کی تکلیفوں میں؟ مرکری میں رالیں اکثر معدے یا منہ کے یا اندر جو گلے ہیں، کیا کہتے ہیں، گلینڈز، ٹونسلز، ان کے تعلق میں ہوتی ہے یہ چیز۔ ہر بیماری میں منہ سے رالیں نہیں ٹپکا کرتی، یہ غلط ہے۔ آنکھوں سے پانی بہے گا اور اس میں بو بھی ہو سکتی ہے، مگر میرے علم میں تو کبھی یہ نہیں آیا کہ آنکھوں کے پانی میں مرکری کی وہ بو ہو جو منہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا تعلق غالباً معدے کے بگڑنے سے ہے۔ جو بدبو منہ سے آتی ہے، کچھ اس کے تعفن کی وجہ سے، جو گلے کی خرابی سے تعفن پیدا ہوتا ہے، کچھ دانتوں کے تعفن کی وجہ سے، کچھ معدے سے، تو آنکھوں سے نہیں آتی وہ، کم سے کم مجھے یاد نہیں کبھی مرکری کی ضرورت پڑی ہو آنکھ میں اور آنکھوں میں بدبو پائی جائے۔ آنکھ میں تو میں کبھی بدبو پائی نہیں جاتی جی، ہوتی ہے کبھی کچھ ہو بدبو نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے پھر کیا پہچان ہے آپ کو؟ ایک علامت اس کی یہ ہے کہ مرکری کا مریض آگ کی طرف دیکھے گا تو ضرور تکلیف بڑھے گی، یعنی گرمی نہیں، وہ ایک تو گرمی ہے جو ایپس کی یاد دلاتی ہے، اور ایپس میں خشکی اور ڈنگ پائے جاتے ہیں، وہ پہچان الگ ہے اس کی، مگر مرکری کی ضرورت ہو اور آنکھ کی تکلیف ہو تو ایسا مریض جب بھی آگ کی طرف دیکھے گا اس کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ گھر میں سردیوں میں جو آگ جل رہی ہوتی ہے وہ اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب بھی آگ کی طرف دیکھا، چولہے میں آگ، تو وہ ڈر جاتا ہے، زرد اس کا رنگ پڑ جاتا ہے، تو وہ ایکونائٹ ہوگی یا یہ خوف کے ساتھ اس کا تعلق ہے زیادہ تر۔ خوف پہلے اس کو تو آپ نے بچہ ہے حضور، ہاں اس کو ایکونائٹ اور ایپس دیں پھر، ٹھیک ہے جی، ہاں، کیونکہ ایپس میں بھی انفلمیشن ہو جاتی ہے اندر اور اس کی وجہ سے مرگی کے دورے پڑ جایا کرتے ہیں۔ پہلے ایکونائٹ اونچی طاقت میں ایک دے دیں، اس کا عمومی خوف کم ہو جائے، پھر ایپس دے کے دیکھیں، اگر اس میں مرکری کی علامتیں کچھ پائی جاتی ہوں آپ کو نظر آ جائیں گی تو پھر مرکری بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ورنہ روزمرہ کا روٹین کا جو نسخہ ہے اس میں اگر آگ کا گرمی سے تعلق ہے اور اس سے تکلیف بڑھتی ہے تو پھر کیوپرم اس کو ضرور فائدہ دے گی، لیکن ضرور نہیں کہہ سکتے۔ اگر دوبارہ مٹھیاں بند ہوتی ہیں، انگلیوں میں
تشنج پیدا ہوتا ہے اور کچھ نلاہٹ آ جاتی ہے، تو پھر آپ بے دھڑک ہو کے اس کو کیوپرم دیں. اس میں سب چیزیں اکٹھی ہیں، اس لیے امتیازی علامتیں باقی دیکھنی پڑیں گی. اور اس کے ہمارا جو روٹین کا نسخہ بنا ہوا ہے ہنگامی مرگی کے لیے، وہ کافی مفید ہے، وہ آپ لے لینا سلیم سے. میں کہ آئرائٹس میں جو ایڈہین ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے، کیا اس کی علامتیں ہیں؟ کیونکہ اندر آئرس کا جو اگر اس کی سوزش ہو، انفلیمیشن ہو جائے تو پتلی ہاں جی، اس کے اندر پھر سوزش اگر ہوگی تو وہ پھر آگے جو پتلی جو ہے وہ اندر کے جو کالا اسپاٹ ہے اس کو آپ کہتے ہیں یا پورے سیاہی کو؟ آئرس حضور جو ہے نا وہ تو ہے جو بناتا ہے مسل، اور پتلی اس کے اندر جو سوراخ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، اس مسل اگر میں یہی پوچھ رہا تھا کہ آئرس تو آپ ساری آنکھ کی سیاہی کو جی جس کے اندر وہ پتلی ہے اس کو کہتے ہیں نا، جی ضرور پتلی سفیدی کو چھوڑ کر جی ضرور اندر کا جو دائرہ ہے اس کو آئرس کہتے ہیں. وہ پیوپل ہے، ہاں، اور جو اس کے ارد گرد جو آئرس ہے جس کو ہم پتلی کہتے ہیں وہ پیوپل ہے. جی ضرور ہاں، جی ضرور انگریزی میں پیوپل کہتے ہیں اس کو. جی ضرور. ٹھیک ہے، اور وہ جو آئرس ہے وہ اس پتلی کو کم یا وہ ٹھیک ہے، وہ سارے کام کرتا ہے اس کے لیے. جی. ٹھیک ہے، تو آئرس کا جو آئرس کی اگر سوزش ہوگی ہاں جی تو وہ پھر اندر کے جو حصہ ہے اس کو جڑ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ پھر وہ بڑھ کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ جو ایڈہین ہے آئرس کا، جی ضرور اس کے نتیجے میں ویژن کی ڈسٹربنسز بڑی پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ، روشنی سے اندھیرے میں جائیں گے جی تو جتنی آنکھ ہے اتنی رہے گی، کھلے گی نہیں پوری، یا اندھیرے سے روشنی میں جائیں گے تو جتنا سکڑنا چاہیے اتنا سکڑے گا نہیں. دونوں صورتوں میں تکلیف دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں یا کوئی فالجی علامت ہے یا ایڈہین، جس سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایڈہین ہو کے تو اس کے اعصاب جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں. یہی ہے صورت. جی مسل جو آئرس ایک مسل ہے قسم ہاں ہاں، اس کے اعصاب اندرونی ریشے وہ جڑ جاتے ہیں. اگر مرکری دی جائے آئرس کی انفلمیشن پہ یا اور دوائیں جو ہیں تو کبھی بھی ایڈہین نہیں ہوتا خدا کے فضل کے ساتھ. اور ہومیوپیتھک علاج میں جو آئرس کے تعلق میں دوائیں ہیں وہ ہوئے ایڈہین کو بھی کھول دیتی ہیں، اس لیے بہت اہم ہے، سمجھے. اس لیے آئرس کے انفلمیشن کی صورت میں آپ جگہ سمجھ گئے ہیں نا، پتلی کے گرد جو سیاہی سے گول چھلا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس کے اندر تمام مسکولر سسٹم ہے جو پتلی کے سکڑنے، پھیلنے، اس کو لمبا کرنے، فلیٹ کرنے، ان سب میں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں مسلس. ان کی انفلمیشن جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. اس لیے اس کے لیے آپ کو ہومیوپیتھک دوا دینی چاہیے، اور سب سے پہلے ایکونائٹ آرنیکا بیلاڈونا، یہ روٹین میں آپ دیں. بے شک جو بعد میں اثر باقی رہ جائے گا وہ پھر علامتیں دیکھنے کے ساتھ اس کے مطابق دوائی دی جا سکتی ہے. مرکری بھی اس میں بہت اہم ہے اور اکثر کام آنے والی دوا ہے. اب اس میں فوٹوفوبیا لکھا ہوا ہے، گریٹ فوٹوفوبیا، لیکن گریٹ فوٹوفوبیا کی بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. جب آنکھ بند ہی نہیں ہوگی تو فوٹوفوبیا تو ہونا ہوا. نیٹرم فاس کا بھی آنکھ سے تعلق ہے. اس میں ہر قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک بات ہے، اگر وہ ہے درست تو پھر وہ اس کو ممتاز کرے گی. فلکرنگ بفور دی آئیز مارننگ آن رائزنگ اور ایٹ 5 PM، یہ عجیب بات ہے. 5 PM اتنا شارپ لکھا ہوا ہے جیسے 5 بجے تو آنکھ کے سامنے فلکری شروع ہو گئی. اگر صبح اٹھتے میں ہو اور شام کے وقت تقریباً ہو، جو ہمارا عصر کی نماز کا وقت ہے، اس وقت پھر اس کا خیال کریں.
اسکروفولس آفتھیلمیا. یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ اسکروفولس آفتھیلمیا یہ پتہ نہیں حضور کیا ہے، میں جانتا نہیں. جو غالباً جو سلی مریض ہیں ان کے لیے اسکروفولس کا استعمال ہوتا ہے. کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں یہ سیدھی مطلب پایا جائے. اگر ہے ڈکشنری جی نکالیں. گرینیولیٹس یہ تو آ گیا، باقی سب چیزیں اس میں وہی ہیں، صرف لکھنے کی بات خاص تھی جو بتا دی آپ کو. اچھا مس بفور دی آئیز جو گیس لائٹ میں زیادہ بڑھ جاتی ہے، مسٹ دن کی روشنی میں کم، گیس کی روشنی میں زیادہ. یہ پرانے زمانے کا لکھا ہوا ہے، مطلب یہ آرٹیفیشیل لائٹ جو ہے اس میں بڑھ جاتی ہے. مایوپیا بھی ہوتا ہے اس میں. مایوپیا ڈاکٹر صاحب کیا چیز ہے؟ دور کی نظر کمزور. جی حضور وہ یعنی وہ جو فوکس ہے وہ آپ نے آنے ہوا ہے یہ مایوپیا کی ہے نا یہ. ہاں بس پھر چلتے پھرتے اگر اینل لگانی پڑے دور چیزیں دیکھنے کے لیے وہ مایوپک مریض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کو پڑھتے وقت صرف لگانی پڑے ہائپر میٹروپک یعنی پیچھے لینس کے پیچھے بنتا ہے فوکس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مایوپیا کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہائپر میٹروپیا. میٹروپیا ہائپر میٹروپیا. ہائپر میٹروپیا جی. اچھا ٹھیک ہے. پیچھے بنتا ہے، یہ آگے بنتا ہے لینس کے. ٹھیک ہے. فوکس کا آگے پہ جاتے ہیں اس کے پیچھے چلا جاتا ہے لینس کے ریٹنا سے پیچھے. ریٹنا سے. ریٹنا میں کتنی سی جگہ ہے جہاں فوکس بنتا ہے؟ باقی پھر صحیح جلدی سے بات کیجیے انشاءاللہ. وہ کتابیں رکھ دینا میری، وہ دعائیں ساتھ رکھ دو تاکہ میں ایک دفعہ جس سے پیچھے کیا تھا نا جتنی بھی دعائیں ہیں تو مجھ سے آگے ڈسکس کرو کون سی رہ گئی وہ میں کوشش کروں گا. کیا نکالا آپ نے ترجمہ اس کا؟ وہ تو یہاں ہے تو وہاں سے نہیں. ہاں میری یہ تو اور چیز آپ نے کہی تھی نا ویلیم ٹیک کا، آپ نے کہا تھا کہ نیٹرم سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے سر. اس میں انفلیمیشن آف دی کنویکس ٹاور with slight redness but great intolerance of light. Scrofulous. جی scrofulous. جی اور کچھ نہیں لکھا ہوا. اور کچھ اسکروفولا ہوتا کیا ہے؟ اسکروفولا دیکھیں نا. scrofulous ophthalmia کی یہ ترجمہ کیا ہے. اس کا نہیں میں کہہ رہا. اسکروفولا scrofula affected with or relating to the scrofula. اسکروفولا وہ ہوتا ہے جس کا اسکروفولا سے تعلق ہے. کہاں سے ڈکشنری بنائے حدی ہوگی ایسی آج تک نہیں دیکھی. بہت آسان ہے. اسکروفولا اس کو کہتے ہیں اس چیز کو جس کا اسکروفولا سے تعلق ہو.